واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 207 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اب صورتحال خانہ جنگی والی نہیں رہی تھی، کیونکہ زیادہ تر حمایت کونستانز کو حاصل تھی اور تقریباً تمام جرنیل سمجھ گئے تھے کہ مرتینہ شیطان صفت عورت ہے اور اس کا بیٹا ہرکلیو ناس عیاش اور بگڑا ہوا شہزادہ ہے اور اس میں حکمرانی کی ذرا سا بھی رمق نہیں تھی۔ جنرل اکلیونیوس نے کونستانز اور ہرکلیو ناس کو پیچھے کر دیا اور خود فوج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چیخنے چلانے لگا۔ آدمی جہان دیدہ اور دانش مند تھا، اس لیے اس کا انداز اب جھاڑنے والا نہیں تھا، بلکہ بڑے ہی دوستانہ اور صلح جو انداز سے فوج سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے فوج اپنی ترتیب میں ہو جائے، پھر بات ہو سکے گی کہ فوجیوں کو کیا شکایت پیدا ہوئی ہے۔ فوج فوراً ترتیب میں ہو کر خاموش ہو گئی۔ ہرکلیو ناس نے ایک سینئر جرنیل سے کہا کہ وہ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بتائے کہ یہ فساد کس طرح شروع ہوا ہے۔ ہمیں بزدل اور حرام خور کہا گیا ہے۔ اس جرنیل نے کہا، ہم بزنطیہ میں ہیں، مصر میں نہیں۔ مصر کی شکست کے ذمہ دار ہم نہیں۔ ہمارا ایک مطالبہ پورا کیا جائے۔ ایک اور جرنیل بیچ میں بول پڑا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ہم نے ایک بادشاہی کے دو بادشاہ کبھی نہیں سنے۔ ہم شاہ ہرکل اور قسطنطین کی قاتلہ کے بیٹے کا حکم نہیں مانیں گے۔ ہم صرف کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں۔ ایک اور جرنیل نے کہا، ہرکلیو ناس پوری فوج کو مروا دے گا یا ایک بار پھر آپس میں لڑوا دے گا۔ فوج نے ایک بار پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ فوجی ایک ہی بات کہے چلے جا رہے تھے کہ وہ کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں اور اسی کا حکم مانیں گے۔ تینا کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی وہاں آ پہنچی اور اپنے بیٹے کے پاس کھڑی اور احتجاجی مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ کونستانس فوج کے قریب اور بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو بلند کیے، جو اشارہ تھا کہ فوجی خاموش ہو جائیں۔ فوجی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ صرف میرا حکم مانو گے؟ کونستانس نے کہا، میرا حکم یہ ہے کہ خاموشی سے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ۔ تمہاری جو توہین کی گئی ہے، اس سے میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں بزدل کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہ لو کہ میں بھی اور جنرل اکلیونیوس بھی تمہیں بزدل سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں تمہاری عزت اور وقار قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا کر لو اور واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ کونستانس نے جرنیلوں کو اشارہ کیا کہ وہ یہیں موجود رہیں۔ فوج خاموشی سے بیرکوں میں چلی گئی۔ مرتینہ اور ہرکلیو ناس آہستہ آہستہ چلتے کونستانس اور جنرل اکلیونیوس اور دوسرے جرنیلوں کے قریب ہو گئے۔ قابل احترام خاتون، جنرل اکلیونیوس نے کہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کیا صورتحال پیدا کر دی تھی۔ کیا آپ پہلی بغاوت اور خانہ جنگی کو بھول گئی ہیں؟ اب صورت کچھ اور ہے محترمہ۔ اب آپ کے حمایتی اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، نہ ان کی آواز میں کوئی اثر رہ گیا ہے۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے، ادھر فوج کو آپ کا بیٹا بغاوت کے لیے بھڑکا رہا ہے۔ مت بھولیں کہ مسلمان بزنطیہ آ سکتے ہیں۔ روم کی سلطنت ہی نہ رہی تو اپنے بیٹے کو کون سے تخت پر بٹھائیں گی؟ میری بات پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ مرتینہ نے دبی دبی زبان سے کہا، میں کہتی تھی کہ تخت و تاج میرے حوالے کر دیں، لیکن مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ میرا مطلب یہی تھا کہ حکمرانی ایک انسان کے ہاتھ میں رہے۔ اب کونستانس کا کچھ اور خیال ہوتا ہے اور ہرکلیونوس کچھ اور سوچتا ہے۔ اگر آپ میری بادشاہی تسلیم کریں، میں پھر بھی وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں۔ جنرل اکلیونوس نے مرتینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے، ادھر دارالحکومت میں آپ نے تخت و تاج کو مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ پہلے ہمیں اس عظیم سلطنت کو بچا تو لینے دیں۔ مرتینہ خاموش ہو گئی۔ اس کا بیٹا ہرکلیو ناس اس کے منہ کی طرف احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مرتینہ چپ چاپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت کی خاموشی بڑی ہی تیز و تند اور تباہ کن طوفان کی پہلی خاموشی ہے۔ کوئی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ اس عورت کو کچھ کھری کھری باتیں کہہ کر لاجواب کر دیا گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، مجاہدین اسلام کا لشکر اسکندریہ تک پہنچ گیا، لیکن اس شہر کو محاصرے میں لینے
لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا محل وقوع پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے 2 مقامات حلوہ اور قصر فاروس کے درمیان اپنے لشکر کو روک کر خیمہ زن کر دیا۔ خیمہ گاہ کے لیے وہ علاقہ موزوں تھا، لیکن وہاں مسئلہ صرف خیمہ زن ہونے کا نہیں بلکہ اسکندریہ کو سر کرنا اصل مقصد تھا، جو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لشکر نے شہر کے سامنے والی دیوار پر بے شمار منجنیقیں دیکھیں۔ عمرو بن عاص ان منجنیقوں کی زد سے دور رہے۔ بڑے مضبوط اور مشہور قلعوں کو دیکھا گیا تھا جن پر برجیاں اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اسکندریہ کی دیواروں پر تھی۔ ان برجوں میں تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے بالکل محفوظ تھے۔ عمرو بن عاص نے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ سوال رکھے، کیا رومی باہر آ کر لڑیں گے؟ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو اس شہر کو لینے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، اور کیا اسکندریہ نہ لینے کی صورت میں مسلمان پورے مصر پر قبضہ برقرار رکھ سکیں گے؟ سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے اور تجاویز پیش کی۔ عمرو بن عاص نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محاصرے کو تول دینا پڑا تو دیں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رومی جرنیل اسے اپنی ذلت سمجھ لیں اور باہر آ کر لڑیں۔ مجاہدین کو پورے 2 مہینے رکنا پڑا، کوئی رومی باہر نہ آیا۔ پہلے جتنے بھی قلعوں کو مجاہدین نے محاصرے میں لیا تھا، وہاں رومیوں کی جنگی پالیسی یہی رہی تھی کہ باہر آ کر محاصرے پر حملہ کرتے تھے، اور ان کی یہی پالیسی ان کی شکست کا باعث تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب رومیوں نے اپنا وہ طریقہ جنگ بدل دیا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کو رسد کی جو ضرورت رہتی تھی وہ انہوں نے ارد گرد کی بستیوں سے حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ 2 مہینوں بعد عمرو بن عاص نے ایک اور جگہ دیکھ لی جو انہیں خیمہ گاہ کے لیے اور جنگی نقطۂ نظر سے بھی زیادہ موزوں نظر آئی۔ اس جگہ کا نام مقص تھا۔ انہوں نے سارے لشکر کو اس جگہ منتقل کر دیا اور یہ نئی خیمہ گاہ بن گئی۔ یہ ایک وسیع اور غیر ہموار سا میدان تھا جس میں خیمے گاڑے گئے تھے۔ خیمہ گاہ سے ذرا ہی دور بائیں طرف ہری بھری ٹیکریاں تھیں جن پر درخت بھی تھے اور ان کے نیچے بھی درختوں کی بہتات تھی۔ اسکندریہ شہر کی طرف سے بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، نہ مجاہدین کوئی سرگرمی دکھا رہے تھے۔ اگر کچھ ہی رومی باہر آ جاتے تو تھوڑی سی ہلچل برپا ہو جاتی، لیکن دونوں طرف سکوت طاری تھا اور روز و شب بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ چونکہ وہاں کا دشمن خطرہ نہیں تھا، اس لیے مجاہدین خیمہ گاہ سے تھوڑی دور گھوم پھر آئے تھے۔ ایک روز 12 مجاہدین خیمہ گاہ سے نکل کر ٹیکریوں والے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایسی اوٹ تھی کہ قلعے کے اندر سے کوئی نکل کر اس طرف خیمہ گاہ کی طرف آتا تو وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ مجاہدین چلے تو گئے لیکن شام تک واپس نہ آئے۔ کوئی مجاہد کیمپ سے زیادہ غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ یہ مجاہدین واپس نہ آئے تو ان کے ساتھی ان کے پیچھے گئے۔ کچھ اور آگے گئے، جہاں اوٹ زیادہ تھی وہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئی۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ رومی گھات میں تھے اور ان پر ایسا اچانک حملہ کیا کہ انہیں نیاموں سے تلواریں نکالنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کے قاتل کس طرف سے آئے تھے۔ لاشیں کیمپ میں آئی اور سپہ سالار کو اطلاع دی گئی۔ سپہ سالار اظہار افسوس کے سوا کر ہی کیا سکتے تھے؟ دشمن سامنے ہوتا تو اس پر حملہ کر کے انتقام دیا جا سکتا تھا۔ سپہ سالار کے حکم کے مطابق ٹیکریوں پر پہرے کا انتظام کر دیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رات رومی کہیں ادھر سے آ جائیں اور کیمپ پر حملہ کر کے نکل بھاگیں۔ 2 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص نے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، عمرو بن عاص نے کہا، کیا تم نے اپنے مجاہدین میں بیزاری کا تاثر نہیں دیکھا؟ مجاہدین یہاں لڑنے آئے تھے لیکن اتنے عرصے سے بیکار پڑے ہیں۔ اب ان کے 12 ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو میں لشکر میں بے چینی اور بے قراری دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہم نے اسکندریہ کو محاصرے میں لے رکھا ہوتا تو پھر کسی کو اکتاہٹ نہ ہوتی، مگر یہاں ہم صرف بیکار بیٹھے ہیں اور محاصرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک سالار نے کہا، کیا سپہ سالار بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ لشکر کو کچھ نہ کچھ مصروفیت ملنی چاہیے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 208 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔